آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد اپنی معزز عدلیہ کو، اپنے قابل احترام ججز کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان میں کافی عرصے سے اور بالخصوص 9 اپریل 2022 سے جس طرح عدلیہ کو یرغمال کیا گیا ہے اور ہماری عدلیہ انصاف نہیں کر پا رہی، تو آج ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے لیے ہم ان تمام ججز کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں جو انصاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے 26ویں آئین کے ذریعے آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں آئینی بحران آ رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ججز کے احکامات ہوا میں اڑا دیے جا رہے ہیں، ججز احکامات دے رہے ہیں اور ایک سپرڈنٹ جیل کا یا ایک چھوٹا حوالدار بھی وہ احکامات نہیں مان رہا، جس سے ہماری معزز عدلیہ کی بھی توقیری ہو رہی ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ججز اگر فرض کریں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انصاف میں کسی کی طرف سے خلل آ رہا ہے، تو ہمارے جتنے بھی وکلاء ہیں، ہمارے پاکستان کے غیرت مند عوام ان کے لیے باہر بھی نکلیں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے بھی ہیں۔ تو ہمیں بتایا جائے تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنا لائحہ عمل دے سکیں۔ ابھی ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے ہیں، اس میں ان کی بریت کا کیس بھی ہے، القادر ٹرسٹ کا کیس بھی ہے، وہ نہیں لگائے جا رہے۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لگائے جائیں اور انصاف کیا جائے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جس دن پاکستان میں انصاف ہوگا تو اسی دن ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو ناحق قید ہیں وہ جیلوں سے باہر ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے صرف فیصلے ہی دیے جا رہے ہیں، انصاف کوئی نہیں ہو رہا۔ کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی، کور کمانڈر صاحب آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، تو ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سر آپ جی دیکھیے جی، وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے، کوئی آفیشل نہیں آئے تھے، تو ان آفیشلی گفتگو ہوئی ہے اور ہمارا موقف وہی ہے جو ہم باہر کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے اندر بھی وہی موقف ہے۔ جی، احتجاج تو ہمارے صوبائی صدر یہاں پر KPK کے ہیں، جنید اکبر صاحب، وہ ہیں، پارٹی کی تنظیم ہے، تو عمران خان صاحب کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی تو اس پر من و عن عمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے جی، میں چیف ایگزیکٹو ہوں پورے صوبے کا، میرے آفس میں جو ہیں IGP بھی آتے ہیں، چیف سیکرٹری بھی آتے ہیں، کور کمانڈر بھی آئیں گے، تمام سیکیورٹی اداروں کے جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں وہ آئیں گے اور صوبے کے معاملات ان کے ساتھ ہی ڈسکس ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو موقف ہمارا ہے، جو موقف پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جو موقف ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا ہے، تو وہی موقف ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ کل جو ہے انہوں نے تحریری طور پہ ماننے سے انکار کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جب دوحہ میں وہ مذاکرات ہو رہے تھے اور میری اسمبلی کی سپیچ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اسمبلی کے فلور پر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خوش آئند ہے، لیکن ہمیں خدشات ہیں، کیونکہ ان مذاکرات میں نہ صوبائی حکومت کو جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے اس سے، نہ ہمارے وہاں کے پارلیمنٹرین کو، نہ ہمارے جو قبائلی مشران ہیں جن کا تقریباً ہزاروں سال کی تاریخ ہے، افغانستان کے ساتھ باؤنڈری پر ہیں، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو بھی مذاکرات ہو تو چاہے جس کے ساتھ بھی ہو، تو جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں اور جو مذاکرات کو کامیاب بنا سکتے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ چیف جسٹس کو آپ نے خط لکھا تھا، اس پر کوئی آپ کو رسپانس آیا؟ نہیں، چیف جسٹس صاحب کو جو ہے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا تھا، اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا، میں نے بھی خط لکھا تھا، اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا۔ تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں، یہاں آنے کا مقصد یہی ہے
کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چلے گی یا ڈنڈا چلے گا، تاکہ ہم جو ہیں پھر اپنا لائے عمل دے سکیں۔ ملاقات کے لیے جی میرا نام لکھا گیا ہے آج کی ملاقات کے لیے، تو انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گا۔ اگر ملاقات نہیں ہونے دی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہم نے فائل کیا ہوا ہے، آج میرے خیال میں ہو چکا ہوگا، وکلاء آئے تھے تو اس کا انتظار کریں گے پھر۔ عوام کی وزیر اعلیٰ ہے، خیبر پختونخوا کے اوپر آپ فوکس کیوں نہیں کرتے بجائے اسلام آباد میں عدالتوں اور اڈیالہ کے باہر گھومنے؟ دیکھیں جی، ہم نے فوکس کیا تھا 2013 سے لے کر 2022 تک جب رجیم چینج آپریشن ہوا، لیکن جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تب تک اگر ہم یہاں دودھ کی نہریں بھی بہا دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ایک دفعہ پھر میرے صوبے میں جو ہے دہشت گردی لائی گئی ہے، خود ساختہ دہشت گردی ہے ہم سمجھتے ہیں، ہم سے پوچھے بغیر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا، تو پھر جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کو اعتماد لے کر ایک پالیسی بنائی جائے، بند کمروں کے فیصلے کسی بھی صوبے پر یا پاکستان پر مسلط نہ کیے جائیں۔ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں جو ہے جو جمہوری طریقے سے آئے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ آپ یہ بتائیں، آپ کو کے پی کی گورنمنٹ نے، کے پی کی عوام نے سی ایم منتخب کیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں آپ کی حکومت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ اگر خان صاحب سے آپ کی ملاقات مہینہ تو نہیں ہوتی تو پھر آپ جو کابینہ ہے وہ تشکیل نہیں دیں گے۔ یہ بات آپ ان سے کریں جو مجھے روک رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ہے لایا گیا نہیں ہوں، میں عوام کی طاقت سے آیا ہوں، میرے پاس عوام کی طاقت ہے۔ جو لوگ جو ہیں فارم 47 کے ذریعے جعلی طریقے سے لائے گئے ہیں تو ان سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں جو پہلے رولے اٹکا رہے تھے، پشاور میں آ کر پریس کانفرنسز کر رہے تھے، غلط الزامات لگا رہے تھے ہم پر، جو سیاسی تقاریر جن کا کام نہیں ہے سیاسی تقاریر کرنا، سیاسی پریس کانفرنسز کرنا، وہ سیاسی پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میرے صوبے کی عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے ووٹ ملا وہ قائد تحریک امامی انقلاب جناب عمران خان صاحب ہیں، تو عمران خان صاحب سے مشورے کے ساتھ میں چلوں۔ 2018 میں بھی کورٹ کمانڈر نے رابطہ کیا تھا، تو عام طور پہ تو آپ کے گنڈا پور صاحب کورٹ کمانڈر کے پاس جاتے تھے پوری کابینہ کو لے کر، آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں جی، ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، تو ان کی توقیر جمہوریت میں بحال رہنی چاہیے اور یہ لوگ جو ہیں ان کے دفاتر میں آنے چاہیے، ڈگی میں چھپ کر نہیں جانے چاہیے۔ آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد اپنی معزز عدلیہ کو، اپنے قابل احترام ججز کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان میں کافی عرصے سے اور بالخصوص 9 اپریل 2022 سے جس طرح عدلیہ کو یرغمال کیا گیا ہے اور ہماری عدلیہ انصاف نہیں کر پا رہی، تو آج ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے لیے ہم ان تمام ججز کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں جو انصاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے 26ویں آئین کے ذریعے آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں آئینی بحران آ رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ججز کے احکامات ہوا میں اڑا دیے جا رہے ہیں، ججز احکامات دے رہے ہیں اور ایک سپرڈنٹ جیل کا یا ایک چھوٹا حوالدار بھی وہ احکامات نہیں مان رہا، جس سے ہماری معزز عدلیہ کی بھی توقیری ہو رہی ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ججز اگر فرض کریں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انصاف میں کسی کی طرف سے خلل آ رہا ہے، تو ہمارے جتنے بھی وکلاء ہیں، ہمارے پاکستان کے غیرت مند عوام ان کے لیے باہر بھی نکلیں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے بھی ہیں۔ تو ہمیں بتایا جائے تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنا لائے عمل دے سکیں۔ ابھی ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے ہیں، اس میں ان کی بریت کا کیس بھی ہے، القادر ٹرسٹ کا کیس بھی ہے،
وہ نہیں لگائے جا رہے، تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لگائے جائیں اور انصاف کیا جائے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جس دن پاکستان میں انصاف ہوگا تو اسی دن ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو ناحق قید ہیں وہ جیلوں سے باہر ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے صرف فیصلے ہی دیے جا رہے ہیں، انصاف کوئی نہیں ہو رہا. کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی کور کمانڈر صاحب آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، تو ان سے ملاقات ہوئی ہے. سر آپ کی جی دیکھیے جی وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے، کوئی آفیشل نہیں آئے تھے، تو ان آفیشلی گفتگو ہوئی ہے اور ہمارا موقف وہی ہے جو ہم باہر کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے اندر بھی وہی موقف ہے. جی احتجاج تو ہمارے صوبائی صدر یہاں پر KPK کے ہیں، جنید اکبر صاحب وہ ہیں، پارٹی کی تنظیم ہے، تو عمران خان صاحب کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی تو اس پر من و عن عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. چلانے کے لیے کوئی مشاورت بھی کی ہے؟ دیکھیے جی میں چیف ایگزیکٹو ہوں پورے صوبے کا، میرے آفس میں جو ہیں IGP بھی آتے ہیں، چیف سیکرٹری بھی آتے ہیں، کور کمانڈر بھی آئیں گے، تمام سیکیورٹی اداروں کے جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں وہ آئیں گے اور صوبے کے معاملات ان کے ساتھ ہی ڈسکس ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی جو موقف ہمارا ہے، جو موقف پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جو موقف ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا ہے، تو وہی موقف ہمارا رہے گا انشاءاللہ. افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ کل جو ہے انہوں نے تحریری طور پہ ماننے سے انکار کیا ہے، تو کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں جی جب دوحہ میں وہ مذاکرات ہو رہے تھے اور میری اسمبلی کی اسپیچ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اسمبلی کے فلور پر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خوش آئند ہے، لیکن ہمیں خدشات ہیں، کیونکہ ان مذاکرات میں نہ صوبائی حکومت کو جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے اس سے، نہ ہمارے وہاں کے پارلیمنٹیرین کو، نہ ہمارے جو قبائلی مشران ہیں جن کا تقریباً ہزاروں سال کی تاریخ ہے افغانستان کے ساتھ باؤنڈری پر ہیں، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا. تو میرے خیال میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو بھی مذاکرات ہو تو چاہے جس کے ساتھ بھی ہو، تو جو ڈائریکٹلی افیکٹو ہوتے ہیں اور جو مذاکرات کو کامیاب بنا سکتے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. چیف جسٹس کو آپ نے خط لکھا تھا، اس پر کوئی آپ کو رسپانس آیا؟ نہیں، چیف جسٹس صاحب کو جو ہے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا تھا، اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. میں نے بھی خط لکھا تھا، اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں، یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چلے گی یا ڈنڈا چلے گا، تاکہ ہم جو ہے پھر اپنا لائحہ عمل دے سکیں. ملاقات کے لیے جی میرا نام لکھا گیا ہے آج کی ملاقات کے لیے، تو انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گا. اگر ملاقات نہیں ہونے دی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہم نے فائل کیا ہوا ہے، آج میرے خیال میں ہو چکا ہوگا، وکلاء آئے تھے، تو اس کا انتظار کریں گے پھر. عوام کی وزیر اعلیٰ ہے، خیبر پختونخوا کے اوپر آپ فوکس کیوں نہیں کرتے بجائے اسلام آباد میں عدالتوں اور اڈیالہ کے باہر؟ دیکھیے جی ہم نے فوکس کیا تھا 2013 سے لے کر 2022 تک جب ریجیم چینج آپریشن ہوا، لیکن جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تب تک اگر ہم یہاں دودھ کی نہریں بھی بہا دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ایک دفعہ پھر میرے صوبے میں جو ہے دہشت گردی لائی گئی ہے، خود ساختہ دہشت گردی ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم سے پوچھے بغیر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا، تو پھر جو ہے یہ چلتا رہے گا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کو اعتماد لے کر ایک پالیسی بنائی جائے، بند کمروں کے فیصلے کسی بھی صوبے پر یا پاکستان پر مسلط نہ کیے جائیں. یہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں جو ہے جو جمہوری طریقے سے آئے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ یہ بتائیں، آپ کو KP کی گورنمنٹ نے، KP کی عوام نے CM منتخب کیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں آپ کی حکومت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اگر خان صاحب سے آپ کی ملاقات مہینہ تو نہیں ہوتی تو پھر آپ جو کابینہ ہے وہ تشکیل نہیں دے گی. یہ بات آپ ان سے کریں جو مجھے روک رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ہے لایا گیا نہیں ہوں، میں عوام کی طاقت سے آیا ہوں. میرے پاس عوام کی طاقت ہے. جو لوگ جو ہیں فارم 47 کے ذریعے جعلی طریقے سے لائے گئے ہیں تو ان سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں جو پہلے رولے اٹکا رہے تھے، پشاور میں آ کر پریس کانفرنسز کر رہے تھے، غلط الزامات لگا رہے تھے ہم پر، جو سیاسی تقاریر، جن کا کام نہیں ہے سیاسی تقاریر کرنا، سیاسی پریس کانفرنسز کرنا، وہ سیاسی پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. تو بہرحال میرے صوبے کی عوام بھی یہی چاہتے ہیں
کہ جس کی وجہ سے مجھے ووٹ ملا وہ قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب سے مشورے کے ساتھ میں چنوں وہ بھی 2018 میں بھی کورٹ کمانڈر نے رابطہ کیا تھا تو عام طور پہ تو آپ کے گنڈا پور صاحب کورٹ کمانڈر کے پاس جاتے تھے پوری کابینہ کو لے کر, آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے جی ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے, جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے, تو ان کی توقیر جمہوریت میں بحال رہنی چاہیے اور یہ لوگ جو ہیں ان کے دفاتر میں آنے چاہیے, ڈگی میں چھپ کر نہیں جانے چاہیے. الرحمن الرحیم. آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد اپنی معزز عدلیہ کو, اپنے قابل احترام ججز کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان میں کافی عرصے سے اور بالخصوص 9 اپریل 2022 سے جس طرح عدلیہ کو یرغمال کیا گیا ہے اور ہماری عدلیہ انصاف نہیں کر پا رہی, تو آج ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے لیے ہم ان تمام ججز کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں جو انصاف کرنا چاہ رہے ہیں. بدقسمتی سے 26ویں آئین کے ذریعے ترمیم کے ذریعے آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو یرغمال بنایا گیا ہے. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں آئینی بحران آ رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ججز کے احکامات ہوا میں اڑا دیے جا رہے ہیں, ججز احکامات دے رہے ہیں اور ایک سپرڈنٹ جیل کا یا ایک چھوٹا حوالدار بھی وہ احکامات نہیں مان رہا, جس سے ہماری معزز عدلیہ کی بھی توقیری ہو رہی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ججز اگر فرض کریں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انصاف میں کسی کی طرف سے خلل آ رہا ہے, تو ہمارے جتنے بھی وکلا ہیں, ہمارے پاکستان کے غیرت مند عوام ان کے لیے باہر بھی نکلیں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے بھی ہیں. تو ہمیں بتایا جائے تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنا لائے عمل دے سکیں. ابھی ہمارے لیڈر, ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے ہیں, اس میں ان کی بریت کا کیس بھی ہے, القادر ٹرسٹ کا کیس بھی ہے, وہ نہیں لگائے جا رہے. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لگائے جائیں اور انصاف کیا جائے, کیونکہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جس دن پاکستان میں انصاف ہوگا تو اسی دن ہمارا لیڈر, ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ بشرا بی بی, ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو ناحق قید ہیں وہ جیلوں سے باہر ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے صرف فیصلے ہی دیے جا رہے ہیں, انصاف کوئی نہیں ہو رہا. کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی, کور کمانڈر صاحب آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ, تو ان سے ملاقات ہوئی ہے. سر آپ جی دیکھیے جی, وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے, کوئی آفیشل نہیں آئے تھے, تو ان آفیشلی گفتگو ہوئی ہے اور ہمارا موقف وہی ہے جو ہم باہر کہہ رہے ہیں, وہ جو ہے اندر بھی وہی موقف ہے. جی, احتجاج تو ہمارے صوبائی صدر یہاں پر KPK کے ہیں, جنید اکبر صاحب وہ ہیں, پارٹی کی تنظیم ہے. تو عمران خان صاحب کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی تو اس پر من و ان عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. چلانے کے لیے کوئی مشاورت بھی کی ہے؟ دیکھیے جی, میں چیف ایگزیکٹو ہوں پورے صوبے کا, اور میرے آفس میں جو ہیں IGP بھی آتے ہیں, چیف سیکرٹری بھی آتے ہیں, کور کمانڈر بھی آئیں گے, تمام سیکیورٹی اداروں کے جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں وہ آئیں گے اور صوبے کے معاملات ان کے ساتھ ہی ڈسکس ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی جو موقف ہمارا ہے, جو موقف پاکستان تحریک انصاف کا ہے, جو موقف ہمارے لیڈر, ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا ہے, تو وہی موقف ہمارا رہے گا انشاءاللہ. افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ کل جو ہیں انہوں نے تحریری طور پہ ماننے سے انکار کیا ہے, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جب دوحہ میں وہ مذاکرات ہو رہے تھے اور میری اسمبلی کی اسپیچ ہے, آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اسمبلی کے فلور پر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خوش آئند ہے, لیکن ہمیں خدشات ہیں, کیونکہ ان مذاکرات میں نہ صوبائی حکومت کو جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے اس سے,
نہ ہمارے وہاں کے پارلیمنٹرین کو، نہ ہمارے جو قبائلی مشران ہیں جن کا تقریباً ہزاروں سال کی تاریخ ہے افغانستان کے ساتھ باؤنڈری پر ہے، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا. تو میرے خیال میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو بھی مذاکرات ہو تو چاہے جس کے ساتھ بھی ہو، تو جو ڈائریکٹلی افیکٹو ہوتے ہیں اور جو مذاکرات کو کامیاب بنا سکتے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. چیف جسٹس کو آپ نے خط لکھا تھا، اس پر کوئی آپ کو رسپانس آیا؟ نہیں، چیف جسٹس صاحب کو جو ہے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا تھا، اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. میں نے بھی خط لکھا تھا، اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں، یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چلے گی یا ڈنڈا چلے گا، تاکہ ہم جو ہے پھر اپنا رائے عمل دے سکیں. جی میرا نام لکھا گیا ہے آج کی ملاقات کے لیے، تو انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گا. اگر ملاقات نہیں ہونے دی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہم نے فائل کیا ہوا ہے، آج میرے خیال میں ہو چکا ہوگا، وکلاء آئے تھے تو اس کا انتظار کریں گے. پھر سوال کروں گا، عوام کی وزیر اعلیٰ ہے، خیبر پختونخوا کے اوپر آپ فوکس کیوں نہیں کرتے بجائے اسلام آباد میں عدالت اور اڈیالہ کے باہر؟ دیکھیں جی، ہم نے فوکس کیا تھا 2013 سے لے کر 2022 تک جب رجیم چینج آپریشن ہوا، لیکن جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تب تک اگر ہم یہاں دودھ کی نہریں بھی بہا دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ایک دفعہ پھر میرے صوبے میں جو ہے دہشت گردی لائی گئی ہے، خود ساختہ دہشت گردی ہے ہم سمجھتے ہیں، ہم سے پوچھے بغیر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا. تو پھر جو ہے یہ چلتا رہے گا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کو اعتماد لے کر ایک پالیسی بنائی جائے، بند کمروں کے فیصلے کسی بھی صوبے پر یا پاکستان پر مسلط نہ کیے جائیں. یہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں جو ہے جو جمہوری طریقے سے آئے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ یہ بتائیں، آپ کو کے پی کی گورنمنٹ نے، کے پی کی عوام نے سی ایم منتخب کیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں آپ کی حکومت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اگر خان صاحب سے آپ کی ملاقات مہینہ تو نہیں ہوتی تو پھر آپ جو کابینہ ہے وہ تشکیل نہیں دے گی. یہ بات آپ ان سے کریں جو مجھے روک رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ہے لایا گیا نہیں ہوں، میں عوام کی طاقت سے آیا ہوں. میرے پاس عوام کی طاقت ہے. جو لوگ جو ہیں فارم 47 کے ذریعے جعلی طریقے سے لائے گئے ہیں تو ان سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں جو پہلے رولے اٹکا رہے تھے، پشاور میں آ کر پریس کانفرنسز کر رہے تھے، غلط الزامات لگا رہے تھے ہم پر، جو سیاسی تقاریر جن کا کام نہیں ہے سیاسی تقاریر کرنا، سیاسی پریس کانفرنسز کرنا، وہ سیاسی پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. تو بہرحال میرے صوبے کی عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے ووٹ ملا وہ قائد تحریک امامی انقلاب جناب عمران خان صاحب نے. تو عمران خان صاحب سے مشورے کے ساتھ میں چلوں. وہ بھی سر 2018 میں بھی کورٹ کمانڈر نے رابطہ کیا تھا تو عام طور پہ تو آپ کے گنڈا پور صاحب کورٹ کمانڈر کے پاس جاتے تھے پوری کابینہ کو لے کر، آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے جی، ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، تو ان کی توقیر جمہوریت میں بحال رہنی چاہیے اور یہ لوگ جو ہیں ان کے دفاتر میں آنے چاہیے، ڈگی میں چھپ کر نہیں جانے چاہیے. 2018 میں آپ کی آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد اپنی معزز عدلیہ کو، اپنے قابل احترام ججز کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان میں کافی عرصے سے اور بالخصوص 9 اپریل 2022 سے جس طرح عدلیہ کو یرغمال کیا گیا ہے اور ہماری عدلیہ انصاف نہیں کر پا رہی، تو آج ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے لیے ہم ان تمام ججز کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں جو انصاف کرنا چاہ رہے ہیں. بدقسمتی سے 26ویں آئین کے ذریعے ترمیم کے ذریعے آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو یرغمال بنایا گیا ہے. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں آئینی بحران آ رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ججز کے احکامات ہوا میں اڑا دیے جا رہے ہیں، ججز احکامات دے رہے ہیں اور ایک سپرڈنٹ جیل کا یا ایک چھوٹا حوالدار بھی وہ احکامات نہیں مان رہا، جس سے ہماری معزز عدلیہ کی بھی توقیری ہو رہی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ججز اگر فرض کریں وہ
یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انصاف میں کسی کی طرف سے خلل آ رہا ہے، تو ہمارے جتنے بھی وکلا ہیں، ہمارے پاکستان کے غیرت مند عوام ان کے لیے باہر بھی نکلیں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے بھی ہیں. تو ہمیں بتایا جائے تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنا لائحہ عمل دے سکیں. ابھی ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے ہیں، اس میں ان کی بریت کا کیس بھی ہے، القادر ٹرسٹ کا کیس بھی ہے، وہ نہیں لگائے جا رہے. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لگائے جائیں اور انصاف کیا جائے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جس دن پاکستان میں انصاف ہوگا تو اسی دن ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو ناحق قید ہیں، وہ جیلوں سے باہر ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے صرف فیصلے ہی دیے جا رہے ہیں، انصاف کوئی نہیں ہو رہا. کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی، کور کمانڈر صاحب آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، تو ان سے ملاقات ہوئی ہے. سر آپ جی دیکھیے جی، وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے، کوئی آفیشل نہیں آئے تھے، تو ان آفیشلی گفتگو ہوئی ہے اور ہمارا موقف وہی ہے جو ہم باہر کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے اندر بھی وہی موقف ہے. جی، احتجاج تو ہمارے صوبائی صدر یہاں پر KPK کے ہیں، جنید اکبر صاحب، وہ ہیں، پارٹی کی تنظیم ہے. تو عمران خان صاحب کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی تو اس پر من و عن عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے جی، میں چیف ایگزیکٹو ہوں پورے صوبے کا. میرے آفس میں جو ہیں IGP بھی آتے ہیں، چیف سیکرٹری بھی آتے ہیں، کور کمانڈر بھی آئیں گے، تمام سیکیورٹی اداروں کے جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں وہ آئیں گے اور صوبے کے معاملات ان کے ساتھ ہی ڈسکس ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی جو موقف ہمارا ہے، جو موقف پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جو موقف ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا ہے، تو وہی موقف ہمارا رہے گا انشاءاللہ. افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ کل جو ہے انہوں نے تحریری طور پہ ماننے سے انکار کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جب دوحہ میں وہ مذاکرات ہو رہے تھے اور میری اسمبلی کی اسپیچ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اسمبلی کے فلور پر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خوش آئند ہے، لیکن ہمیں خدشات ہیں، کیونکہ ان مذاکرات میں نہ صوبائی حکومت کو جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے اس سے، نہ ہمارے وہاں کے پارلیمنٹرین کو، نہ ہمارے جو قبائلی مشران ہیں جن کا تقریباً ہزاروں سال کی تاریخ ہے افغانستان کے ساتھ باؤنڈری پر ہیں، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا. تو میرے خیال میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو بھی مذاکرات ہو تو چاہے جس کے ساتھ بھی ہو، تو جو ڈائریکٹلی افیکٹو ہوتے ہیں اور جو مذاکرات کو کامیاب بنا سکتے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. چیف جسٹس کو آپ نے خط لکھا تھا، اس پر کوئی آپ کو رسپانس آیا؟ نہیں، چیف جسٹس صاحب کو جو ہے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا تھا، اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. میں نے بھی خط لکھا تھا، اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں، یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چلے گی یا ڈنڈا چلے گا، تاکہ ہم جو ہے پھر اپنا لائحہ عمل دے سکیں. جی، میرا نام لکھا گیا ہے آج کی ملاقات کے لیے، تو انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گا. اگر ملاقات نہیں ہونے دی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہم نے فائل کیا ہوا ہے، آج میرے خیال میں ہو چکا ہوگا، وکلا آئے تھے تو اس کا انتظار کریں گے پھر. عوام کی وزیر اعلیٰ ہے، خیبر پختونخوا کے اوپر آپ فوکس کیوں نہیں کرتے بجائے اسلام آباد میں عدالتوں اور اڈیالہ کے باہر؟ دیکھیں جی، ہم نے فوکس کیا تھا 2013 سے لے کر 2022 تک جب ریجیم چینج آپریشن ہوا، لیکن جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تب تک اگر ہم یہاں دودھ کی نہریں بھی بہا دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ایک دفعہ پھر میرے صوبے میں جو ہے دہشت گردی لائی گئی ہے، خود ساختہ دہشت گردی ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم سے پوچھے بغیر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا. تو پھر جو ہے یہ چلتا رہے گا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کو اعتماد لے کر ایک پالیسی بنائی جائے، بند کمروں کے فیصلے کسی بھی صوبے پر یا پاکستان پر مسلط نہ کیے جائیں. یہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں جو ہے جو جمہوری طریقے سے آئے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ یہ بتائیں، آپ کو KP کی گورنمنٹ نے، KP کی عوام نے CM منتخب کیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں آپ کی حکومت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اگر خان صاحب سے آپ کی ملاقات مہینہ تو نہیں ہوتی تو پھر آپ جو کابینہ ہے وہ تشکیل نہیں دیں گے. یہ بات آپ ان سے کریں جو مجھے روک رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے
کہ میں جو ہے لایا گیا نہیں ہوں، میں عوام کی طاقت سے آیا ہوں. میرے پاس عوام کی طاقت ہے. جو لوگ جو ہیں فارم 47 کے ذریعے جعلی طریقے سے لائے گئے ہیں تو ان سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں جو پہلے رولے اٹکا رہے تھے، پشاور میں آ کر پریس کانفرنسز کر رہے تھے، غلط الزامات لگا رہے تھے ہم پر، جو سیاسی تقاریر، جن کا کام نہیں ہے سیاسی تقاریر کرنا، سیاسی پریس کانفرنسز کرنا، وہ سیاسی پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. تو بہرحال میرے صوبے کی عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے ووٹ ملا وہ قائد تحریک امامی انقلاب جناب عمران خان صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب سے مشورے کے ساتھ میں چلوں. وہ بھی 2018 میں بھی کورٹ کمانڈر نے رابطہ کیا تھا تو عام طور پہ تو آپ کے گنڈا پور صاحب کورٹ کمانڈر کے پاس جاتے تھے پوری کابینہ کو لے کر، آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے جی، ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، تو ان کی توقیر جمہوریت میں بحال رہنی چاہیے اور یہ لوگ جو ہیں ان کے دفاتر میں آنے چاہیے، ڈگی میں چپ کر نہیں جانے چاہیے. 2018 میں آپ کی